بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ رشید احمد صاحب دہشت گردوں کے نشانے پر، لیکن ہمت ابھی بھی نہیں آ رہے اور بیٹھے ہوئے ڈٹے ہوئے. لیکن کب تک؟ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کیا تھریٹس آ رہی ہیں آپ کو؟ تھریٹس یہی ہیں، بس جو لوگ میڈیا وغیرہ پہ ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں، ٹارگٹ ہیں. اور ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہوا. پہلے بھی 3-4 دفعہ بچ گئے ہیں. اب بھی جب اللہ کو منظور ہوگا ویسا ہی ہوگا. بندے کے بس میں تو کچھ نہیں. حوصلے بلند ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. اچھا شیخ صاحب، جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا، اس کے ایکسپیریمنٹس بھی ہم نے کر لیے، ہم لوگ گنی پگز بھی بنے رہے، اور اس کا کوئی حاصل وصول ہوا نہیں ہے. سچ کوئی عوام کو ریلیف ملا نہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے. یو ایگری ود می اور نو؟ I totally agree with you. یہ مزاروں کا نظام ہے. دیکھیں جہاں پارلیمانی سسٹم ہے وہاں ممبرز کی آواز دیکھیں، وہاں ممبر کا قد کاٹ دیکھیں. یہاں جمعہ بازار لگا ہوا ہے، اندر سے ملے ہوئے ہیں، بہت نیچے لگے ہوئے ہیں اپنے علاقائی معاملات کے مسئلوں کے. کوئی نیشنل ایشوز پہ کوئی آواز ہی نہیں. دیکھیں اتنے دنوں سے اسمبلی کا اجلاس پوسٹ پون ہو رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. بلائیں گے 2 جھٹکوں میں 3 چھٹیاں آئیں گی بیچ میں، پھر گھر چلے جائیں گے. اور کوئی رول نہیں ہے اس پارلیمنٹ میں. میں نہیں سمجھتا کہ اس پارلیمنٹ کا یہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے، کوئی رول نہیں ہے اس کا کسی مسئلے میں حل کے لیے. دیکھیں 8ویں مہینے میں فضل الرحمان کی کیبنٹ انہوں نے اٹھوائی ہے، اور ایسے وقت میں اٹھائی ہے کہ جو اٹھائیں گے وہ بھی پھنس جائیں گے. نہ ان کے کام آ سکیں گے، نہ یہ ان کے کام آ سکیں گے. قوم دھکے کھا رہی ہے. مسئلہ اکانومی کا ہے. اکانومی کے نیچے، چارپائی کے نیچے یہ ڈانگ نہیں پھیر رہے، اکانومی کو ٹھیک نہیں کر رہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. منشی صاحب اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ یہ جو سزا ملنی ہے یہ بھی 18-19 کروڑ لوگوں کو ملنی ہے، ان کو نہیں ملنی. سو کلیئر پکچر تو کبھی کسی گورنمنٹ نے دی نہیں آج تک، اور انہوں نے تو خیر بالکل ہی نہیں دی. اس گورنمنٹ نے تو بالکل ہی نہیں دی. سچ بولنے کی تو رکھی نہیں ہوئی نا انہوں نے تو کہا ہے جناب کہ جھوٹ بولی جاؤ تو کام ٹپائی جاؤ. سر میں نے پہلے کہا تھا یہ اپنے بندے اپائنٹ کریں گے 1 جنوری سے. دیکھیں بڑی آج انہوں نے خبر لگوائی ہے کہ ہماری پٹیشن، بابا اب وہ چودھری افتخار والے حالات تو نہیں ہیں. یہ اپنے لوگ لگا رہے ہیں، چندہ دینے والے، ان کو فنڈ کرنے والے، بیت المال میں، بے نظیر سپورٹس سکیم میں، نجکاری میں. ابھی دیکھیں پی آئی اے کرکٹ کا کیا کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیس کہاں لگتا ہے. جیسا there is always face behind a case. ملک کے مسئلے کیا ہے، ملک کے پرابلم کیا ہے، ان کے مسئلے کیا ہے. ٹوٹلی ڈیفرنٹ لائن اور ڈائریکشن ہے. جانا انہوں نے لاہور ہے، اور نائلی، ٹوٹلی نائلی، کولیپس، ٹوٹل ٹیم کی نائلی. ان کے پاس ٹیم نہیں ہے اور ٹیم ورک نہیں ہے. اور مجھے تو کئی دنوں سے شہباز شریف صاحب بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہیں. اور چاہے نثار صاحب نے، آپ کے اور ہمارے دوست نے کہہ دیا کہ اگر اس سال کے اندر میں پرفارمنس نہ دکھا سکا تو میں چھوڑ دوں گا. میں تو پہلے ٹی وی میں کہہ چکا تھا کہ بھائی اس کی لائن اور لینتھ وہ نہیں بن رہی ہے، اور پیشتر اس کے کہ وہ استعفیٰ مانگے تو یہ خود ہی کہے گا کہ میں جا رہا ہوں. سو کیا یہاں پہ اسی میں عزت ہے. یہاں پہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے شیخ صاحب، خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ بات چیت نہیں کرتے چودھری نثار صاحب سے، چودھری نثار صاحب بات چیت نہیں کرتے خواجہ آصف صاحب سے. تو یہ جو کور ٹیم ہے 4-6 لوگوں کی، ان میں بھی اختلافات جو ہیں بڑے آبویس ہیں. سو نیشنل لیول پہ تو کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہی چیزیں کہ کس کو ہینڈل کیا جا سکے. ڈے ٹو ڈے لیول پہ بھی مس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے. سو should we go for like another system, like presidential form of system, typical American presidential form of system کی طرف جانا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے اب آئین میں ترمیم تو اس ملک کے بس کی بات نہیں ہے. 18ویں 19ویں انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کی ہے، باقی یہ نہیں ہو سکے گا. کیونکہ نواز شریف صاحب کو 3ری دفعہ وزارت عظمیٰ چاہیے تھی، آصف زرداری صاحب کو بی اے فیل وزیر اعظم چاہیے تھا، یا میٹرک فیل وزیر اعظم چاہیے تھا.
اور خواتین کی سیٹیں چاہیے تھی، سب کا مفاد اکٹھا تھا، اس لیے انہوں نے دڑ ماری، پنجابی میں سمجھتے ہیں نا، دڑ مار کے انہوں نے اندر سے اپنا کام سیدھا کیا۔ قوم کے لیے تو یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے جی۔ قوم کے لیے 107 روپے کا ڈالر کا مطلب ہے 109 روپے کا ڈالر ہے حوالہ، اور کہاں سے مہنگائی، اب دیکھیں نا دہشت گردی کا یہ عالم ہے، یہ عالم آ گیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس کی باری لگی ہوئی ہے، اور موت کے فرشتے منڈلا رہے ہیں، اور یہ خندقوں میں بیٹھے ہیں، اور خندقیں بھی پھر کب تک محفوظ رہیں گی جی؟ باہر آنا ہوگا، مقابلے میں آنا ہوگا، مقابلے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ سو ترمیم جو ہے، کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے یا پارلیمنٹیرین جو ہے شیخ صاحب، وہ تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف ترمیم نہیں کریں گے، قوانین میں ترمیم نہیں کریں گے، کانسٹیٹیوشن میں ترمیم نہیں کریں گے، لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہی حل نظر آتا ہے انٹیگریٹ رکھنے کا اس ملک کو۔ جس طریقے سے متحد رہ سکتا ہے یہ ملک، وہ یہی ہے طریقہ ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جایا جائے۔ تو اس کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جانے کے لیے، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے کون کرے گا یہ امینڈمنٹ؟ پولیٹیشنز تو نہیں کرتے، پارلیمنٹیرینز تو نہیں کرتے، وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی کیوں ماریں گے؟ سو کون کرے گا؟ کیا فوج آئے گی وہ کرے گی، یا فوج کسی کو لائے گی اس سے ترمیم کروائے گی اور پھر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جایا جائے، یا کیسے؟ ہاؤ شوڈ اٹ ورک؟ دیکھیں یہ تو اس وقت زیادہ خطرناک ہوتا اگر پریزیڈنٹ کوئی فاروق لغاری ہوتا۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں، اگر پریزیڈنٹ مشرف جیسا ہوتا پھر تو اور بات تھی۔ یہ دہی بھلے والا کسی کے لیے کیا تھریٹ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فوج کا مستقبل قریب میں اس مہینے کے بعد سے، یا فروری مارچ کے بعد سے، یا مئی جون کے بجٹ کے بعد سے ایک رول ہے، وہ ملک کی تباہی اس طرح نہیں دیکھی جا سکتی۔ اگر وہ رول ہے، کیا وہ رول یہ پیچھے رہ کے پلے کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں 2 پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، مجھے منشی صاحب اسحاق ڈار کے منہ سے بو آ رہی ہے جو انہوں نے کہا کہ 3 سال کے لیے سیاست پر پابندی لگا دی جائے، اور سب لوگ مل کے سیاست کو دفع کر کے، سیاست کو درگزر کر کے ملک کے چلائیں اور ملک کو بچائیں۔ یعنی وہ نیشنل گورنمنٹ کی سوچ کا پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت سامنے پیپلز پارٹی کے کوئی نون نہیں ہے کہ اپنے وزیر یہ دے دیں گے، بے شک ہفتے 10-15 دن کے لیے دیں۔ اور اس وقت اسلام آباد میں ڈسکس ہو رہا ہے جی کہ بجٹ کے بعد، یا بجٹ بھی غرق ہونے جا رہا ہو، کیا اس ملک میں ٹیکنوکریٹس کی مسئلے کی بات ہوگی، کیا اس میں نیشنل گورنمنٹ کی بات ہوگی، یا نواز شریف صاحب استحکام پکڑیں گے؟ ورنہ اس طرح تو جی حکومت اور ملک نہیں چل سکتے، معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کو نظر آتا ہے شیخ صاحب یہاں پہ بھوٹوں کی آواز آتی ہے آپ کو نظر؟ 111 بریگیڈ موو ہوتے ہوئے نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں ہر دفعہ ایک علیحدہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، ضروری نہیں وہ سامنے بھی آئے۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج کا مداخلت کرنا، میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں ان کو فکر ہے ملک کی، اور ایک اگر آپریشن ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی جمہوری ایک امبریلا کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے تو جمہوری امبریلا کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، یہ 2014 فائنل سال ہے، یہ کٹی کٹا نکال دے گا، لوگوں کی غلط فہمی دور کر دے گا جو یہ کہہ رہے ہیں مسٹام لکھا کے آئے ہیں۔ اور میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں یہ خونی سال ہے، بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایک دفعہ بے نظیر شہید ہو گئی تھی، میرے گلے میں کیس پڑ گیا تھا۔ میں تو سیاسی آدمی ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، دیکھیں نا آپ بھی پنڈی کے ہیں، اگر آرے بازار کتنا فیصلہ جی ایچ کیو سے، ایک جی ایچ کیو پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے، ہم 3-3 4-4 دفعہ بچ چکے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہم بچ جائیں گے، اگر ہماری لکھی ہوئی ہے تو ہم تیار ہیں جی، ٹھیک ہے، خدا عزت کی موت دے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ سو آپ کو کوئی پروٹیکشن مہیا کی گئی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ پنجاب گورنمنٹ نے تو دی ہوئی ہے جی گاڑی، ایک 4 آدمی ہیں، میں ان کا مشکور بھی ہوں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ تو لوکیشن ہی پوچھتی ہے۔ آج کل اتنی پیلیٹریشن ہے جی، آپ کس کو لوکیشن بتا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کسی کو لوکیشن بتا سکتے ہیں؟ ان کی اتنی پینیٹریشن ہے کہ اگر وہ بنو کی چھاونی کے اندر بس پہ کوئی چیز لگا سکتے ہیں تو ان کی آپ پہنچ دیکھیں کہ وہ کہاں تک داخل ہو چکے ہیں۔ سو کیا آپریشن ہو جانا چاہیے یا ابھی اور انتظار کیا جائے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جی، ابھی تو دیکھیں آپریشن کے وقت بھی نہیں ہے، برف ہے وہاں بہت،
اور بات چیت میں سمجھتا ہوں یہ ساری پارٹیاں متفق تھی، اب پیچھے ہو رہی ہیں. ہمیں تو انہوں نے اکیلے کو بلایا نہیں، ورنہ ہم کوئی عقل کی بات کرتے بھی، سمجھاتے بھی، اور ان کے کیا کہیں، ان کو بتاتے کہ بھئی کیا ممکن ہے. ان جتنے لوگ اس اے پی سی میں بیٹھے ہیں، مولانا صاحب یا عمران خان، میں 99% ان لوگوں نے شمالی وزیرستان ہی نہیں دیکھا. آئی چیلنج دس، چلو 98 لگا لو، 2% نے شاید دیکھا ہو. ان سے پوچھیں کدھر ہے ناران خاران، میران علی شاہ، ان کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا وہ کدھر ہے، اور یہ کیا کریں گے فیصلے. یہ تو فوجی ہے، ان کی پوسٹنگیں ہوتی رہتی ہیں ادھر سے ادھر. یہ سیاستدان تو اپنے حلقے میں نہیں جاتا جی جب تک کہ الیکشن کی کوئی بو نہ ان کو نظر آئے. یہ تو رہتے ڈیفنسوں میں ہیں اور گلبرگوں میں ہیں اور ای سیمنوں میں ہیں. ان کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ عوام ان سے اتنی دور ہے جتنی شرافت اس بازار سے دور ہے. جو حالات تھے سوات میں، اس میں تو ہم نے پولیٹیشن کی دیکھ لیجیے، جو پولیٹیشن کر سکتے تھے وہاں پہ کوئی پولیٹیشین نظر نہیں آیا. جب سوات میں آگے تھے طالبان، اس وقت کوئی پولیٹیشین وہاں پہ نظر نہیں آیا، وہاں پہ صرف فوج ہی نظر آئی پھر اس کے بعد. لیکن پولیٹیشنز کے تو بالکل ہی لوگ جو ہے بدزن ہو چکے. میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. کیا یہ حل ہے مسئلے کا شیخ صاحب؟ دیکھیں پریزیڈنشل بہت سارے لوگ یہ بحث کر رہے ہیں، یہ ہے اصل حل یہ ہے کہ اس آئین کو نہ چھیڑا جائے. اگر اس آئین کو چھیڑا گیا تو اب یہ کسی سے نہیں بن سکے گا. اب یہاں بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اب یہاں بہت شدید قسم کے مسائل ہیں. آف کورس دیکھیں نا، یہاں تو میٹر کرتا ہے انسان. اگر پریزیڈنٹ، مجھے نام نہیں آ رہا، جس کا وہ چودھری فضل لائی ہو تو وہ کیا میٹر کرتا ہے؟ اگر پریزیڈنٹ تارڑ ہو تو کیا میٹر کرتا ہے؟ اگر پریزیڈنٹ منموہن ہو، ممنون ہو تو کیا میٹر کرتا ہے؟ There is always face behind a case. فیس نواز شریف کا ہے. اور اگر پریزیڈنٹ مشرف ہو تو میٹر ہوتا ہے، اگر پریزیڈنٹ لغاری ہو تو میٹر ہوتا ہے. سو اب تو معاملات اسحاق خان ہو تو میٹر ہوتا ہے. اب تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے فوٹو کھچوانے کے لیے، فوٹو سیشن کے لیے. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے صدر صاحب کہ میں صدر کراچی گھوموں عام آدمیوں کی طرح، راجہ بازار پھروں. اور بابا تو ویسے بھی پھرے تو تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تیرے پر کوئی تیرا مسئلہ نہیں ہے، کھلا پھر، کوئی تیرا نوٹس نہیں لے رہا. اگر صدر ہاؤس رہے یا ادھر اڈا پیر ودائی جائے یا ٹوک کھبے جائے، آپ کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا. جو طریقہ کار ہے پولنگ کا، اس کو سارے کو چینج ہونا چاہیے شیخ صاحب. دیکھیں اس ملک میں دھاندلی بھی وہی کرا سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. ہم نے ضمنی الیکشن لڑا، 5 لاشیں گھر لے کر آئے، لوگوں کو اسپیشل کارڈ دیے ہوئے تھے، ٹھپے لگاتے رہے. اوپر سے جنرل الیکشن آ گیا تھا، ہم نے کہا بھی یہ جنرل الیکشن لڑیں، اگر ان کے خلاف گئے اور ان کے خلاف کیسز کیے اتنے وقت تک جنرل الیکشن آ جائے گا، اسی میں پھنسے رہیں گے. ایک منصفانہ الیکشن دیکھیں، ایک منصفانہ الیکشن جو ہے، دیکھیں اس الیکشن کو صرف عمران خان نے نہیں، فضل الرحمان نے، اسفند یار نے، آصف زرداری نے، جماعت اسلامی نے، سب لوگوں نے کہا یہ فضل الرحمان نے تو کہا یہ دھاندلے کا الیکشن ہے. اگر دھاندلے کے الیکشن میں بھی انہوں نے منسٹر ہی بننا تھا تو پھر میں ان کے لیے دعائے خیر ہی کر سکتا ہوں. بٹ ڈونٹ یو تھنک شیخ صاحب یہاں پہ جو بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو اسٹیٹمنٹس پولیٹیشنز دے رہے ہیں، میجورٹی آف دا پولیٹیشنز جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور پھر خود ہی اپنی اسٹیٹمنٹ پہ یو ٹرن لیتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ دھاندلا ہوا اور پھر آپ کیبنٹ میں بھی شامل ہو جائیں. سو اس میں کوئی چیز بہتری کی طرف نظر آتی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں نظر آتی کہ جس میں کوئی ریلیف مل رہا ہو عوام کو، کوئی نیشنل لیول پہ کوئی ایسے کوئی ڈیسیجنز لیے جا رہے ہو جو لانگ ٹرم ڈیسیجنز ہو. یہاں پہ تو صرف ڈے ٹو ڈے ڈیسیجن، ڈے ٹو ڈے بھی نہیں میں کہوں گا، آورلی بیسس پہ، گھنٹے ٹو گھنٹے بیسس پہ یہاں پہ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں. سو اس کے why is the army silent? Why is the only institution in this country which is intact as of today? کیوں خاموش ہیں؟ کیا دیکھ کیا رہے ہیں؟ سوچ کیا رہے ہیں؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دہشت گردی آپ کے سامنے، وہاں پہ ڈیسیجن کوئی لیا جا نہیں سک رہا کہ جناب آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا. اینڈ ویری رائٹلی اور بڑا ٹیکٹفلی طالبان نے
آپ کو دو رائے میں ڈال دیا, دو مائنڈز میں ڈال دیا ہے. عوام کچھ کہہ رہی ہے, کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ پارٹیز کچھ کہہ رہی ہیں. سو میرے خیال میں بڑا انٹیلیجنٹلی آپریٹ کیا طالبان نے اور ڈفرینس آف اوپینین پیدا کر دی. اس ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے ریلکٹنس آ گئی کہ آپریشن ہو یا نہ ہو, اور کچھ لوگوں نے اپنے نئے یہاں پہ دکانیں کھول کے بیٹھ کے کہ جناب نہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے, پہلے مذاکرات ہونے چاہیے. ویسے چائنیز جو ہے شیخ صاحب, جو چائنیز لوگ ہیں, چائنیز جو ہے وہ تو صرف اور صرف ایک بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے اگینسٹ دہشت گردی. سو ہم لوگ ابھی تک کیوں سوچ میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں, جانیں گوا رہے ہیں, بندے اپنے افواج کے لوگ شہید کروا رہے ہیں, سویلین شہید کروا رہے ہیں, آپ خود جو ہے وہ آپ کو خطرہ ہے, یہاں پہ ہر دوسرے آدمی کو خطرہ ہے. سو کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ رانا صاحب بس 4-5 مہینے دیکھ لیں, 2-3 ہی دیکھ لیں. میں نے آپ سے کہا یہ کٹی کٹا نکلنے جا رہا ہے, اور آپ کو میں نے یہ عرض کر دیا کہ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے جس طرح یہ چلا رہے ہیں, اور ان کو فکر بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں یا تو وہ نا کہ ان کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ یار ملک کا کیا بنے گا. ان کو اپنے ایسٹس بھی ان کے محفوظ ہیں, اولادیں بھی ان کی محفوظ ہیں, ان کے معاملات بھی محفوظ ہیں, ان کی کرنسی بھی محفوظ ہے, کیونکہ پاکستان میں تو ان کی دیواریں کھڑی ہیں. نفع تو سارا باہر جمع کر رہے ہیں یہ لوگ, اور اس نفع کا میل جو ہے اور نفع کی سزا جو ہے وہ عوام الناس کو مل رہی ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ 7-8 مہینوں میں انہوں نے دیا کیا ہے. 100 ارب روپے کا ہر شہر میں پراپوگنڈا کر رہے ہیں. وہ یا آپ کے پیسے ہیں یا میرے پیسے ہیں, ہمارے بینکوں سے لیے, اپنے گھروں سے تو نہیں دیے انہوں نے. اور وہ بھی نیشنل بینک میں جا کے چھونی ڈال کے بیٹھ کے اور انگوٹھا رکھ کے کہا کہ ان کو پیسے دو, ورنہ تو نیشنل بینک بھی پیسے نہیں دے رہا تھا. جس طرح پرائیویٹ بینک بھاگ گئے, وہ بھی بھاگنے کے موڈ میں تھا, لیکن وہاں جا کے بیٹھ کے موصوف. اور کیا حالات ہوتا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ جو طاہر القادری یہ کرنا چاہ رہا ہے ایک مرتبہ پھر شو ڈاؤن, واٹ ڈو یو تھنک اب طاہر القادری کوئی سکسیسفل کر سکے گا کام؟ کیونکہ پچھلی دفعہ تو فیس سیونگ کر کے طاہر القادری ایک جھوٹا موٹا سا ایگریمنٹ کر کے گورنمنٹ کے ساتھ فیس سیونگ کر کے نکل گیا تھا وہاں سے. ابھی کیا اس کا کوئی ریزلٹ نکل سکے گا جو طاہر القادری تیاریاں کر رہا ہے مارچ میں؟ وہ زیادہ کاشیس ہے آج کل, ٹھیک ہے میرا خیال ہے, کیونکہ اگر لوگ نہ نکلیں, لوگ بھی تو بے حس ہو گئے ہیں, کس کے لیے نکلیں؟ دیکھو نا, ایک اٹیمپٹ انہوں نے کی, وہ ناکام ہوئی, اور وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا. یہ دوسرا نواز شریف کا دور ہے, اور اس کی ذاتی طور پر نواز شریف صاحب کی جوڑو کراٹے ہے طاہر القادری صاحب کو. وہ ان کو بیٹھنے دے گا اتنے بڑے پیمانے پہ ایک سٹریٹجی وائز جو صورتحال ہو؟ دیکھیں لوگ تو تنگ ہیں, لیکن لوگ یہ بھی تنگ ہیں کہ اس کا کوئی قائد اور رہنما نہیں ہے, اس کا کوئی رہبر نہیں ہے, اس کے لیے کوئی, اس کو احساس ہے, اس کو یقین ہے کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں. اور ایک ہوپ ہے عمران خان کی, لیکن وہ بھی دیکھیں وہ سوائے کے پی کے میں آگے اس کے رزلٹ جو ہیں, جو ان کی 3-4 سیٹیں ہیں, وہ وہی پرانی سیٹیں ہیں, جاوید ہاشمی, شاہ محمود اور وہ چیچا وطنی والے, ایک پنڈی کی سیٹیں ہیں اور اسلام آباد کی, باقی تو کوئی سیٹ نہیں ہے. شفقت محمود کا وہ ویسے ہی ڈیفنس کا ایریا تھا, وہ بہت سٹرانگ تھا. سو جو ایک ہوا اور فضا ہے, اور پھر آپ اس کے خلاف اگر نکلے نا, دیکھیں بے نظیر کو رات کو پتا لگا کہ جناب میرا تو کام نہیں بن رہا, اس نے رات ہی رائٹر کو خبر دے دی تھی کہ ہم نہیں مانتے. وہ تو صبح جب اسحاق خان کے کاؤنٹنگ ہوئی تو اسحاق خان نے کہا نہیں تجھے بنا رہے ہیں, پھر اس نے اپنی سٹیٹمنٹ واپس لی. ہم تو سارے لوگ میڈیا کے لیے سیاست کر رہے ہیں, ٹکر چلواتے رہتے ہیں. جس کے پاس جتنا بڑا میڈیا میں ٹکر چلانے کا ایکسپرٹ ہے وہ اتنا ہی بڑا لیڈر ہے, اور لیڈر بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ٹکر چل رہے ہیں میرے, اور فکس رکھے ہوئے ہیں اس فون میں جو ٹیکنیکل الیکٹرانک فون ہوتا ہے, مر جائے تو ایک میسج جاری کرتے ہیں, سارے چینلوں پہ چلا جاتا ہے. ہم جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں جن کو نہیں ٹکر چلانا آتا وہ کیا کریں گے؟ اب تو ٹکر کا دور ہے, انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں, ذرا ایک دھماکہ ہوا فٹ مذمت کی قرارداد سارے چینلوں پہ, فٹ ایک جلسہ کیا وہاں سے ٹکر چلاتے ہیں جناب علی انہوں نے یہ, اور خود پیس بنا بنا کے کرتے ہیں. مجھے یاد آ رہے ہیں, اللہ جنت نصیب کرے, وہیں صاحب وہ زندہ ہوتے تھے, چیف منسٹر پنجاب تھے, کہتے تھے اچھا ہے اے ان ایک 2 کالمی اور بنا لو تو کھبے کر کے,
اچھا سنگل کالمی. اور سر ہم خبروں کے بھوکے اور خبروں کے متلاشی، اور کیا کہوں میں، ہمیں تبدیلی کے لیے، عملی کام کرنے کے لیے اشد محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ دھرتی جو ہے وہ ہمارا بوجھ اور ہماری سوچ اس سے متضاد ہے. اور خود نواز شریف صاحب کو میں نے اسمبلی میں کہا تھا یہ آپ کو اکثریت لے ڈوبے گی. اب اکثریت بھی لے ڈوبنے کے لیے تیار ہے، پر قوم کے پاس کوئی حل نہیں. نہ فوجی حل ہے، نہ سیاسی حل ہے، نہ سوشل حل ہے، نہ الیکٹرانک حل ہے، نہ اکانومی کا حل ہے. ہر آدمی جس پہ ہاتھ لگایا وہ بیزار بیٹھا ہے، لیکن کسی کو راہ نہیں سجائی دے رہی. شیخ صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ جس طریقے سے مشرف کو ہینڈل کیا گیا، آئی وڈ سے مس ہینڈل کیا گیا، اس کے کیس کو مس ہینڈل کیا گیا، اس کو ہیوملیٹ کیا گیا، اور آئندہ اگر کوئی بھی جرنیل یا فوج ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جناب وہ خود فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلے اور خود فرنٹ فٹ پہ آ کے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرے یا سوچے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ جتنے یہاں پہ مارشل لا لگے ان میں بلڈ شیڈ نہیں ہوا، لیکن اگر آئندہ یہاں پہ کوئی ایسے کوئی ڈیسیژن لیا جاتا ہے فوج کی طرف سے یا کسی جنرل کی طرف سے یا جرنیلوں کی طرف سے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ ول لیڈ ٹو بلڈ شیڈ؟ جس طریقے سے مشرف کے ساتھ مشرف کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، ایک 72 سالہ 70 سالہ جرنیل، ان کے لیے کیا پرابلم ہے؟ وہ یہاں جائے، دبئی جائے، لندن جائے، کیا کرے گا وہ؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ آپ بیل مجھے مروا مار، یہ اس کو زندہ بھی کر رہے ہیں، اس کے ایشو کو بھی سٹینڈ کر رہے ہیں، اور فوج کو بھی ناراض کر رہے ہیں. اور میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ فوج مشرف کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ ریسنٹلی ریٹائر ہونے والا ایک جنرل ہے. کوئی ہوتا نا کہ 1947 میں یا 1950 میں یا 60 میں، اور بات تھی. سو یہ ایک رجیم کا امیج جو ہے، اب ساری فوج، اور روز ہمارے دوست شیخ اکرم وہاں سے لگے ہوتے ہیں، بلوا لیا انہوں نے وہاں سے، ابھی تک تو نہیں بلوایا جی. یہ تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ 10 دن میں سزا ہو جائے گا، 10 دن میں تو فرج جرم بھی نہ لگ سکی. اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک کا مسئلہ مشرف نہیں ہے، فار گاڈ سے. ملک کا مسئلہ ان کی گورننس ہے، ان کا ڈیلیوری سسٹم ہے جو بانج ہو چکا ہے. ملک کا مسئلہ ان کی ٹیم ہے جو ڈیلیور نہیں کر پا رہی. ملک کا سلسلہ اکانومی ہے جہاں ایک نالائق اور نااہل آدمی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اور ملک کا مسئلہ جو ہے وہ طالبان کا ایشو ہے، دہشت گردی ہے. اور اس کو اگر آپ ہینڈل نہیں کریں گے، خلا میں لٹکتے رہیں گے، تو آج نہیں تو کل آپ خود کہیں گے لو میں جا رہا ہوں بھائی. یہ خود کہیں گے. مجھے جتنا، اگر آپ کاش اسحاق ڈار صاحب کا بیان دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ 3 سال کے لیے سیاست پہ پابندی ہونی چاہیے اور سب مل جل کے ہم اس ملک کو یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یعنی ہم تو ہو گئے ہیں فیل، ہم تو ہو گئے ہیں ناکام، آئیں اب سارے مل کے ناکام ہو تاکہ اس گڑھے میں سارے اکٹھے ہی دفن ہو جائیں اور گنجائش ہی کوئی نہ رہے ہماری پھر دوسرے کاموں کی. انڈیا کے ساتھ جو جس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بارڈرز 24/7 کھلے رہیں گے اور اس میں جناب بزنس کی توقع کر رہے ہیں گورنمنٹ بیٹھ کے کہ بزنس ہوگا انڈیا کے ساتھ. ڈو یو تھنک از اٹ پاسبل کہ جو کور ایشوز ہے، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے جو کور ایشوز ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ان کو حل کیے بغیر آپ اگر اس قسم کا بزنس کرنا بھی چاہتے ہیں، ہوگا بزنس، ضرور ہوگا بزنس، لیکن لانگ ٹرم کمٹمنٹ کیا بزنس مین دونوں سائیڈز کے، انڈیا اور پاکستان کی سائیڈ کے، کر پائیں گے جب ایشوز آپ کے سر پہ تلوار کی طرح لٹکتے رہے، انکلوڈنگ کشمیر کا ایشو اور جو اتنے لمبی لسٹ ہے ایشوز کی؟ لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہو سکے گی بزنس کمیونٹی کی، بزنس مین کی، انڈین کی بھی اور پاکستان کے بھی؟ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں بہت بڑے جو بزنس مین ہیں نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو چونا لگا کے بنے ہیں، وہ پرائیویٹ ادارے اونے پونے خرید کے بنے ہیں، خواہ وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں ہیں، خواہ وہ بینکوں میں ہیں منشا ٹائپ کے، خواہ وہ داؤد جیسے یہ پی پی آئی میں ہیں، شاہ یہ چونا لگانے والے ہیں سٹاک ایکسچینجوں میں. یہ چونا لگانے والے لوگ ہیں، کوئی یہ آسمان سے صلاحیتوں کے ساتھ نہیں اترے. اور یہ چونا کسی کو بھی موقع مل جائے لگا لے تو وہ اس ملک کا ایک مزاج بن رہا ہے.
اور یہ انٹرنیشنل ان کو حکم ہے، انٹرنیشنلی ان کو حکم ہے کہ انڈیا کی بالادستی اس علاقے میں تسلیم کی جائے. ان کی گوبھی کھائیں، مٹر کھائیں، پیاز کھائیں، دھنیا کھائیں، مرچ کھائیں، ہلدی کھائیں اور ان کا نام لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کشمیر میں شہداء کے قبرستان آباد ہوں وہ کشمیری خاموش رہیں گے؟ اور دیکھیں کل پرسوں انہوں نے جو اس کشمیر سائٹ سے جو ٹریڈ کھولا تھا اس میں کتنے ٹرک پکڑ لیے ہیں انہوں نے پاکستان کے، اور کہا کہ 1 ارب روپے کی اس میں ہیروئن آ رہی تھی. ہمیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے کے لیے کوئی ایشو نہیں وہ چھوڑتے. اور اگر ان حکمرانوں کا خیال ہے کہ انڈیا کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں تو میرا خیال ہے یہ تو ناسمجھ ہو سکتے ہیں، وہ ناسمجھ نہیں ہے. ان کا ایک سیٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اندر سے تباہ کرنا ہے. سرحدوں سے نہ وہ چھیڑ سکتے ہیں، نہ وہ تباہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے بس کی بات ہے. ان کا ایک سیٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچاؤ، پاکستان کو سرحدوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا. ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا شیخ صاحب، کوئی بہتری کی امید نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی ایسی امید سے مراد میری یہ ہے کہ جہاں پہ سب لوگ مل کے صرف اور صرف پاکستان کے لیے سوچیں، انسٹیٹیوشنز کو بنانے کے بارے میں سوچیں، ہمارے جو نیشنل ایسٹس ہیں ان کو، نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بنانے کے بارے میں سوچیں، یا صرف اسی طرح دہاڑیاں ہی لگاتے رہیں گے پولیٹیشنز؟ میجورٹی آف دا پولیٹیشن جو دہاڑیاں لگاتے ہیں وہی لگاتے رہیں گے اور یہ سب کچھ اسی طرح خاموشی سے ہم لوگ سہتے رہیں گے، یا کوئی اس کا حل نکلے گا؟ جی مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے، میں تو گراؤنڈ میں رہتا ہوں، ریالٹی میں قوم میں بھی مایوسی کیا ہے قوم نے، اور یہ آپس میں سارے چور ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا پردہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو استثناء دیتے ہیں. اور میں کل بھی مطالبہ کر چکا ہوں، نہ اس ملک میں احتساب ہوگا. ہاں اللہ کی طرف سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ تو خون خرابہ ضرور ہوگا، لیکن انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا، پاکستان زندہ رہے گا. یہ نائل اور نلائق لوگ اپنے دولت کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، اور قوم جو ہے دولت مندوں سے متاثر ہے. قوم یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی حرام کی کمائی ہے، اس کی حلال کی کمائی ہے، اس کا جائز پیسہ ہے، اس کا ناجائز پیسہ ہے. ہر آدمی یہاں اپنے داؤ پہ بیٹھا ہے، اور ہمیں اپنی اولاد ہی پسند ہے. قوم کی اولاد سے جو ہم سلوک کر رہے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی اکانومسٹ مجھے یہ 7-8 ہزار روپے سے گھر کا بجٹ بنا کے بتائے، یہ بلیک منی سے چل رہا ہے معاشرہ. کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، معاشرتی کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جس نے بل دینا ہے، بجلی کا بل جو دینے جا رہا ہے، وہ 7-8 ہزار روپے کی تنخواہ سے گزارا نہیں ہو رہا. ڈو یو تھنک کہ الیکشنز جو ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں جب میں مڈ ٹرم کی بات کرتا ہوں تو یہ جمہوریت کو بچانے کی ایک خواہش ہے، اور یہ آئین میں اس کی اجازت ہے. لیکن حالات اتنے خراب ہیں کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی شخص جو بھی گیس کرے پاکستان میں وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. نیشنل گورنمنٹ کا، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا، مڈ ٹرم گورنمنٹ کا، نواز شریف کی کامیابی کا، حالات کے اسی طرح چلنے کا. کیونکہ بے بس لاچار اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، لوگ اس کو لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم مر رہے ہیں. پیپل آسک فار اٹ. لوگوں نے 7 مہینے میں اذانیں دینی شروع کر دی ہیں، کیونکہ ہماری لیڈرشپ بوگس ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. آصف زرداری بھی کہتا ہے کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بتاؤ نا لوگ کدھر جائیں؟ جہنم میں جائیں؟ دوزخ میں جائیں؟ کہاں جائیں؟ زندہ رہنا ہے. بزدلوں کا انبار ہے. بزدل قیادتیں قوم کو بھی بزدل بنا دیتی ہیں، بہادر قیادتیں قوم کو جوش اور جذبے کے ساتھ بہادر اور زندہ رکھتی ہیں. یہ مردہ قیادتیں قوم کو بھی مردہ کر دیتی ہیں. یہ سارے ماحول اس بند گلی کے جا رہا ہے کہ جس کا اسی سال میں 6 مہینوں میں نتیجہ ضرور نکلے گا. میں مایوس نہیں ہوں. الیکشنز اگر مڈ ٹرم بھی ہوں، اور آپ جیسے بات کر رہے ہیں شیخ صاحب کہ جناب ڈیموکریسی کی طرف جا رہے ہیں، ڈیموکریسی کو بچانے کے چکر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہو جائیں تو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ہم لوگ. بٹ دا پوائنٹ از کہ پروسیس تو الیکشن کا وہی ہے، الیکٹورل پروسیس تو وہی ہے جو ساری دنیا کے سامنے ہے. اس میں آپ ٹرانسپیرنٹ تو خیر دنیا میں کہیں بھی الیکشنز نہیں ہو سکتے، 100% ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ ہم
90% تو ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں الیکشنز کو، اور 90% ابھی سلیکشن کا تو ماحول ہو سکتا ہے، ملک کو بہتری کے لیے سر جوڑنے کا تو پروگرام ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں اتنے بڑے طوفان کھڑے ہو چکے ہیں، اتنی بڑی دہشت گردی کی پینیٹریشن ہو چکی ہے کہ خون میں نہ آ جائے گا یہ ملک۔ بغیر الیکشن کے بھی یہ سال دیکھیں خونی سال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ اور اس ملک کی قیادت پہ، سیاست پہ، لوگوں پہ رحم کرے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم مسلمان کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح تو ملک نہیں چلتے جی۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے۔ شیخ رشید احمد صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور صرف باتیں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور جو پرابلمز ہیں وہ لا تعداد ہیں۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے آپ کو کیا ملا؟ آپ کو ریلیف ملا یا نہیں ملا؟ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گھروں میں یا کڑتے رہیں، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، بٹ دا پوائنٹ از کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اگر آئے، لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کو لانے کے لیے پہلے تو پولنگ کا طریقہ کار جو ہے اس کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ جب تک پارلیمنٹیرینز، یہ سیاستدان، یہ ایم این ایز، یہ ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں ماریں گے۔ وہ کیوں کہیں گے کہ جناب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں، یا وہ ترامیم کیوں کریں گے آئین میں؟ نہیں کریں گے۔ اور حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہی حل ہے اس ملک کا۔ یہ ہر جگہ پہ جو 18th امینڈمنٹ کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، 18th امینڈمنٹ کو آپ ذرا پڑھ لیجئے گا، ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا 18th امینڈمنٹ کو، اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے گا۔ شیخ مجیب الرحمان بھی یہی چیزیں مانگ رہے تھے، یہی امینڈمنٹس مانگ رہے تھے، یہی ان کی بھی خواہش تھی جو 18th امینڈمنٹ میں دی گئی ہیں۔ سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جانے کے لیے، آئین میں ترمیم کرنے کے لیے، اور اس کے بعد شفاف الیکشنز کی طرف، پراپر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جانے کے لیے بہت سے ایسے ہرڈلز ہیں جن کو طے کرنا پڑے گا۔ وہ ہرڈلز عبور نہیں کیے جا سکتے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے، کیونکہ سیاستدان کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جناب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جایا جائے۔ میجورٹی آف دا سیاستدان، میجورٹی آف دا پولیٹیشنز ول ناٹ لائک اٹ۔ سو کون اس طرف لے کے جائے گا ہمیں، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف؟ کون آئین میں ترمیم کرے گا یا کروائے گا؟ اور کون شفاف الیکشنز کا طریقہ کار واضح کرے گا، جس میں آپ کو بھی اعتبار ہو، ہم کو بھی اعتبار ہو کہ جہاں پر آپ ووٹ ڈال رہے ہیں وہیں پر پڑ رہا ہے۔ سو 70-30 کی ریشو سے، یعنی کہ 70% ٹیکنوکریٹس اینڈ 30% پولیٹیشنز اگر ڈال کے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بنا دی جائے، اور امریکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو اگر فالو کر لیا جائے، تو there is nothing wrong with it۔ مارشل لا یا فوج صرف حل نہیں ہے اس ملک کا، حل ضرور ہے، صرف حل نہیں ہے، کیونکہ جب پولیٹیشنز ناکام ہو جاتے ہیں، جب پولیٹیشنز ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی نہ کوئی جرنیل اٹھتا ہے اور ٹیک اوور کر لیتا ہے، بٹ دیٹ از آلسو ناٹ اے پرماننٹ سولوشن۔ لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جانے کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، ضرور سوچیے گا۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔